بسم الله الرحمن الرحيم. آج کی یہ ہماری گفتگو ولایت علی کی دنیا الآخرہ کے ایمان سے آرائے باتیں خدمت کرنا ہے. حضرت گرامی، یہ وہ ولایت کہ جو ایک ولا وہ ہے کہ جو محبت کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور ایک ولا اس معنی میں استعمال ہوا ہے جس میں امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام غزیر جم میں اللہ کے رسول اعلان فرما رہے ہیں کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا. وہ بھی وغیرہ کے مانتے ہیں. ایک ولایت وہ ہے کہ جو ان کی حاکمیت کا اعلان کہ دیکھ لو آج تک جتنا اسلام پہنچایا گیا، جتنا ایمان تمہارا بڑھ کر قائم ہوا، یعنی اگر آسان الفاظ میں سمجھانا چاہیں تو پروردگار عالم نے جو پیغام بھیجا تھا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. پروردگار عالم سوال ہو سکتا ہے پروردگار کو کون سا پیغام ہے کہ جو پہلے سے نازل شدہ ہے پھر تم چاہ رہا ہے کہ دوبارہ یہ پیغام لوگوں تک پہنچے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اور یہ پیغام اتنی اہمیت کا عامل ہے کہ اگر یہ دوبارہ نہیں پہنچا تو ایسا ہے کہ رسالت ضائع ہونے کا امکان ہے. جتنا آج تک رسالت کا کام انجام پایا ضائع ہو سکتا ہے. چنانچہ پروردگار عالم نے جس طریقے سے اس حکم کی اہمیت کو اپنے کلام کے اندر واضح کیا، اور پھر پروردگار عالم نے اور پروردگار عالم کے حکم سے اللہ کے حبیب نے وہ پورا واقعہ حدیث دنیا پیش نہیں کرنا، صرف ایک جملہ کہ جو سارا واقعہ پیش آیا جس کے 1,00,000 سے زیادہ گواہان تھے. تاریخ کی ایسی کم احادیث ہیں، شاید کہ نادر احادیث میں سے ایک حدیث ہے کہ جسے سب سے زیادہ راوی ملے، جس کے روایت نقل کرنے والے جس کے وقت حاضرین جو اللہ کے رسول سے سننے والے تھے سب سے زیادہ تھے. اور یہی وہ مظلوم ترین حدیث ہے کہ جسے سب سے زیادہ افراد نے بڑے وقت سنا اور سب ہی نے ایک ساتھ بلا دیا. بعد میں جب منکر بنے تو سب نے بھی انکار کیا. میں آپ کی خدمت ایک وضاحت کروں گا کہ جب پروردگار عالم سے کوئی انسان انحراف کرتا ہے، جب خدا کی اطاعت سے انسان دور ہوتا ہے تو پھر ہر چیز ہی اس کے ایمان سے خارج ہو جایا کرتی ہے. پھر کوئی چیز اس سے باقی نہیں بنتی. چنانچہ اس وقت اعلان کیا تھا، فقط یہ اعلان کہ من کنت مولا فہذا علی مولا. یاد رکھو تم نے جس محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے اور اسے اپنے نفس پر حاکم قرار دیا ہے، یاد رکھو جو محمد تمہارے نفس پر حاکم ہے اسی طریقے سے علی کو میں حاکم بنا کر جا رہا ہوں. اور یہی پیغام کہ دیکھو اب اس پورے خطبے میں جو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، پیغام دیا کہ ابھی میری عمر کا آخری حصہ ہے، تم سے جدا ہونے والا ہوں، تو اپنے بعد ایک ایسا نائب قرار دے رہا ہوں کہ جس کی پیروی کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، اس کی ولایت کا اقرار کرنا تمہاری ذمہ داری ہے. اگرچہ یہ ولایت کا اقرار، یہ ولایت کا اعلان پہلے کیا جا چکا ہے، ایسا نہیں ہے کہ پہلے مرتبہ، اور یہ خود آیت مبارکہ ارشاد فرما رہی ہے کہ یہ حکم پہلے بھی نافذ کیا جا چکا ہے. بلکہ اگر میں یوں کہوں تو ہر وقت جہاں پروردگار عالم کے پیغام کو اللہ کے حبیب نے پہنچایا، اللہ کے حکم پہلا حکم آیا وانذر عشیرتک الاقربین، اے اللہ کے رسول اعلان نبوت فرمائیے، لوگوں تک پیغام پہنچا دیجیے. اب اعلان نبوت کا وقت آ گیا ہے جب اللہ کے رسول نے اس پہلی دعوت ذوالعشیرہ کا انعقاد کیا تو کیا تم لگ ارشاد فرمایا. تو ایک حدیث سے کرنا حاکم حقانی نے شواہد التنزیل میں
کہ اہل سنت کی کتاب، انہوں نے جس آیت کی میں نے آپ کی خدمت سے تلاوت کی، پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے اللہ کے رسول، اے میرے حبیب، ان سے کہہ دیجیے کہ میں اجر رسالت سوائے اس کے کچھ طلب نہیں کرتا کہ میرے اقربا سے محبت کرو، ان سے محبت کرو۔ جب تم ان کے قریب آؤ گے تو ان کی جاذبیت ایسی ہے، ان کا کردار ایسا ہے، ان کے افعال ایسے ہیں، ان کی زندگی ایسی ہے کہ خود تم ان کے قریب آ جاؤ گے، اور جب ان کے قریب آؤ گے تو تمہارا عمل بھی ویسا ہی بن جائے گا جیسے ہی اہل بیت کا عمل ہے۔ اور اسی معراج پر جو بندگی کے معراج اہل بیت کرام نے اپنی ظاہری زندگی میں اپنا کر ہمارے سامنے واضح کی، اسی بندگی کے معراج پر ہر مومن کو پہنچنا ہے، اسی کی طرف ہر معصوم اشارہ کرتا چلا گیا۔ بس آپ کے جنت صاحب کر رہا تھا وہ حدیث کہ جس میں اللہ کے رسول سے جملہ نقل فرمایا گیا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تمام لوگوں کو مختلف درختوں سے پیدا کیا گیا، لیکن مجھے اور علی آپ کو ایک درخت سے پیدا کیا گیا۔ اب اللہ کے رسول تعارف دے رہے ہیں، اور اس کے بعد ہم جملے ارشاد فرمائے جناب سیدہ سلام علیہ کے بارے میں، حسن و حسین علیہ السلام کے بارے میں، اور اس کے بعد ایک جملہ عجیب ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر کوئی شخص 1000 سال کی عبادت کرے، 1000 سال کی عبادت تصور نہیں دنیا میں، اور خاص طور پر آج کل کے دور میں تو اگر کہا جائے 100 سال کی عبادت تو بالکل وہی مانا ہوں گے جیسے 1000 سال پہلے کرے جاتے تھے، آج 100 سال کی عمر کسی کی نہیں ہوتی، تو 1000 سال کی عبادت اللہ کے رسول کہنے کا، پھر اس کے بعد پھر 1000 سال کی عبادت کرے، تو 2000 پھر کہا اور 1000 سال کی عبادت کرے گا، اتنے ہزاروں سال کی عبادت ہو، اور اس کے بعد بھی اگر کسی کے دل میں ہم اہل بیت کی محبت نہ ہو تو پروردگار عالم کا فیصلہ یہ ہے کہ خدا ان کے متعال اس کے تمام اعمال ایک طرح اسے منہ کے بل ذلیل کر کے جہنم میں پھینکے گا۔ صلی اللہ علیہ محمد گزارش یہ تھوڑا سا آگے بچی ہے تاکہ بعد میں آنے والوں کو سمجھنا ہوں۔ صلی اللہ علیہ محمد یہ بتائے تھے اہل بیت کہ جس کے بغیر نہ ایمان مکمل ہے، نہ اتنا عمل انجام دے کر کوئی فائدہ ہے، نہ انسان دنیا میں کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے، نہ آخرت میں فائدہ اٹھا سکتا ہے، یہ بالکل ویسا ہی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں یہی تقسیم پیش کرنا چاہتا ہوں ایک مثال کے ذریعے سے۔ یہ ولایت اہل بیت ایک ایسا فریضہ ہے جو پروردگار عالم نے اس طریقے سے بیان کیا ہے کہ خدا کے ہاں اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ پروردگار عالم اس کے بغیر کسی عمل کو قبول کرنے کے لیے راضی نہیں ہے۔ اگر یہ ہو عمل کم ہو پروردگار بخشش کرنے کے لیے تیار ہو۔ اہل بیت کی ولایت ایسی تھی، لیکن میں آپ سے ایک مثال عرض کرتا ہوں کہ اگر کوئی شخص، کوئی بچہ یا کوئی ایسا شخص کوئی ایسا کام انجام دے جو اس کی وساطت سے باہر ہو، اس کے اختیار سے باہر ہو، تو اس کا اپنا جس چیز کا وہ اہل نہ ہو۔ مثال کے طور پر اگر فرض کر لیں کہ کوئی کام کرنے والا، کوئی جھاڑو لگانے والا، کوئی آفس میں کام کرنے والا اس سیٹ پر جا کر بیٹھ جائے تو اس کے باس کی سیٹ ہے، تو ہر انسان کیا کہے گا؟ ہر انسان کہے گا اس نے پتا کیے، کیا وہ کہہ سکتا ہے؟ نہیں، ہم اور آپ اگر اس طرح کی سچویشن دیکھ کر سامنے سے یہ کہے وہ بھی سیٹ ہے، یہ بھی سیٹ ہے، وہ بھی کرسی کی، یہ بھی کرسی ہے، مجھے کرسی پر بیٹھنا تھا، یہاں بیٹھ گیا، وہاں بیٹھ گیا، تو اس کا یہ ایکسکیوز قابل قبول سمجھا جاتا ہے۔ اگر وہ اس چیک بک پہ سائن کر دے جس پر اس شخص کو سائن کرتے ہیں جس کا اکاؤنٹ ہے، یا جس کمپنی کی وہ چیک بک ہے جس کو آتھورائز پرسن ہے اس کو سائن کرنا ہے، کوئی دوسرا آ کر سائن کر دیتا، سائن تو کرنا وہ کرے گا نہیں کرے، کیا یہ ایکسکیوز ایکسیپٹیبل ہے؟ آپ یقیناً یہ کہیں گے کہ یہ چیز قابل قبول نہیں ہے، دنیا میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا، اور اگر کوئی کہتا ہے تو سامنے والے پر بیوقوف کا الزام تو لگایا جا سکتا ہے، کبھی اس کے کام کی تعریف نہیں کی جا سکتی، اس کے لیے کوئی ہیلا بہانا خراب نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل گارنٹی یہی بات کہ جس شخص کی جتنی حیثیت ہے، جتنا جس کا معیار ہے،
جتنا جس کے پاس اختیار ہے اگر وہ اپنے اختیار سے باہر لگائے ایک کام بھی کرے گا تو یہ نہیں کر سکتا کہ چاہے وہ کرے چاہے میں کروں بات ایک ہی ہے. پروردگار میں آپ کو فطری طور پہ ایک مثال دوں. قصاص مسائل فطری نے ایک ایسا باب قصاص کا حق پروردگار عالم نے دیا ہے. مثال کے طور پہ کسی کے بات کو قتل کیا گیا قصاص کا حق لیٹے گا. بہتر ہے قصاص دے سکتا ہے کوئی اور کھڑا ہو جائے کب میں اس سے خود کا بدلہ لینا چاہتا ہوں لے سکتا ہوں. اب چاہے مثال کے طور پہ قاتل کو قتل کرنا ہے اب بیٹا قتل کریے میں سمجھتا ہوں بات تو نہیں کی ہے کیا یہ کہا جا سکتا ہے شریعت نہیں جس تمہارا اختیار نہیں ہے یہاں تمہیں ایک چیز کی اجازت نہیں دی گئی. بس اس بات کو اگر ذہن میں رکھیں تو پروردگار عالم نے اس ولایت اہل بیت کے ایمان سے جو کچھ ارشاد فرمایا معصومین نے جن چیزوں کی طرف ترغیب دلائی اتنا یاد رکھیے بعض کام ایسے ہیں کہ جن کی سزا پروردگار عالم نے مقرر کی ہے وہ خود دے گا. بعض کام ایسے ہیں جہاں پر انسان کو اختیار دیا گیا. بس ہم اگر پروردگار عالم کے کسی کام میں مداخلت کریں گے تو پروردگار ہمیں تو حساب دے سکتا ہے لیکن کبھی ہمارے کام پر ثواب نہیں ملے گا. بس اتنا سبب ہے کہ ہم بعض اوقات اپنے ان کاموں کے اندر کہ جن کی ہمیں اجازت نہیں ہے ہم پروردگار عالم کے اس کام کو یا ان چیزوں کو سن کر ایسے انجام دینے پہنچ جاتے ہیں جہاں پر ہمیں اختیار نہیں ہے. اگر کوئی شخص وقت سے پہلے نماز پڑھ لے پروردگار کہے گا کے لیے کتنی رکعت پڑھی ہوئی نماز وقت سے پہلے سب بیکار ہے ایک رکعت ایک سجدہ قبول نہیں ہے اس لیے کہ وقت سے پہلے. بس یہ یہی بات ولایت اہل بیت کے ایمان سے جن افراد کے کردار کو مجبور کیا گیا جن افراد کے بارے میں ایک ایسا پروردگار عالم نے کرنا کہ ان کا عمل قبول نہیں ہے انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا. کیا انسان کے پاس اختیار ہے کہ جا کر انہیں قتل کر دیں؟ کیا انسان کے پاس اختیار ہے کہ ان سے بدتمیزی کرے؟ کیا انسان کے پاس اختیار ہے کہ وہ کسی کے سامنے کوئی ایسی نازیبہ حرکت کرے جو اس کے اپنے دین کے خلاف ہو؟ یہ میرا سوال ہے. میں معصومین علیہ السلام کی زندگی کے بعد چیزیں آپ کے بدل درج کرتا ہوں پھر سوچیے گا کہ پروردگار عالم نے ہمیں جس ذمہ داری کے ساتھ خرچ کیا کہ ہم وہ ادا کر رہے ہیں کسی اور کے عمل میں مداخلت کر رہے ہیں. صلوات علی محمد وعلی محمد. یہ اہل بیت کون ہے جن کے نام پر ہم کام کر رہے ہیں؟ ایک روایت آپ کے خدمت درج کروں. یہ اہل بیت وہ ہے کہ جن کا تعارف پروردگار عالم نے اپنے معصومین کے ذریعے سے ایسے کروایا جن کی منزلت جن کا مقام اتنا عرصہ و اعلیٰ ہے جس کا تصور کوئی انسان نہیں کر سکتا. کتنا اعلیٰ مرتبہ ہے اور کتنا زیادہ پروردگار عالم نے ان کو منزلت و مقام عطا کیا ہے. امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام اور اس حدیث کا ریفرنس میں آپ کو دیکھوں مکیال المکارم آرا اصفہانی کی اس کتاب کے بارے میں ایک جملہ تعارف کے اثر پیش کروں کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے بارے میں خود اس کے مصنف یہ کہتے ہیں کہ مجھے خواب میں امام زمانہ عجل اللہ تعالی انہوں نے اس نام کے ساتھ تاکید کی تھی کہ تم یہ کتاب لکھو اور اس کی کتاب لکھی ہے مکیال المکارم فی فوائد الدعاء للقائم. ان چیزوں کے ان فوائد کے بارے میں کہ جو امام قائم عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی دعا کے بارے میں اس پوری کتاب کا ایمان ہے. اس کتاب کے اندر یہ حدیث موجود ہے بہار و انوار سے نقل کی گئی ہے اور مقامات پر یہ کتاب یہ حدیث موجود ہے. اب یہ حدیث کیا ہے؟ امام رضا نقل فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے سنا انہوں نے اپنے بابا امام جعفر صادق سے سنا انہوں نے اپنے بابا امام محمد باقر سے انہوں نے اپنے بابا امام سجاد علیہ السلام سے انہوں نے اپنے بابا امام حسین علیہ السلام سے انہوں نے اپنے بابا علی ابن ابی طالب سے اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے رسول سے ایک سوال کیا تھا اور یہ روایت یہاں سے ابتدا ہوتی ہے. یہ سلسلہ نسب آپ نے غور کیا یہ سلسلہ ایسا ہے کہ جس سلسلے سے جب نیشاپور میں امام نے حدیث ارشاد فرمائی تھی تو امام شافعی کا جملہ یہ ہے کہ سلسلہ ایسا ہے جو سلسلہ تو ذات کہلاتا ہے.
یعنی اگر اس سلسلے کو صرف ان اسماء معتبرہ کو، ان اسماء مکرمہ کو اگر کوئی انسان پڑھ کر کسی دیوانے پر ضم کر دے اور وہ اچھا ہو جائے، اس کی دیوانگی دور ہو جائے، تو کوئی حیرت کی بات نہیں، یہ اہل سنت کا نظریہ ہے۔ تو اس سلسلے سے امام رضا ارشاد فرماتے کہ امام علی علیہ السلام نے اللہ کے رسول کی خدمت میں ایک سوال پیش کیا، اور وہ سوال کیا ہے؟ جب پروردگار عالم کی وہ حبیب نے چلے جملہ ارشاد فرمایا کہ پروردگار عالم نے ہماری خلقت اور اس حوالے سے ایک جملہ اللہ امیر المومنین نے سوال کیا، کہا اللہ کے رسول یہ فرمائیے کہ کیا آپ افضل ہیں یا جبرائیل؟ عقیدے کا بنیادی بعض سوالات ایسے ہیں جو معصومین نے کیے تاکہ ہم تک یہ بات پہنچ جائے۔ بعد میں کہنے والا یہ نہ کہے کہ وہ فرشتہ افضل تھا، نعوذ باللہ من ذالک، رسول مفضول تھے۔ مولا نے سوال کیا، اب اللہ کے رسول نے تفصیل بیان کرنا شروع۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اے علی، پروردگار عالم نے ہم دونوں کو، اب رسول نے اپنی بات نہیں کی، کہا ہم دونوں کو جب پیدا کیا ہے تو ہماری وجہ سے یہ دنیا پیدا ہوئی ہے، یہ ہماری وجہ سے فرشتے خلق ہوئے ہیں، ہماری وجہ سے آدم اور حوا کو پیدا کیا گیا، ہماری وجہ سے زمین اور آسمان کو پیدا کیا گیا، ہم نہ ہوتے کچھ نہ ہوتا۔ اور پھر اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اے علی، اتنا جان لو کہ پروردگار عالم نے تمام انبیاء پر مجھے توقع عطا کی ہے، جتنے انبیاء ہیں سب سے افضل مجھے قرار دیا، اور میرے بعد جس کا پوری کائنات میں رتبہ ہے تو اے علی تم ہو، اس سے بڑا رتبہ کسی کا نہیں ہے، کہ علی تمہارا رتبہ سب سے افضل ہے۔ اور ایک مرتبہ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے کہ دیکھو، جب پروردگار عالم نے ہمیں خلق کیا تھا اور ہمارے نور کو پیدا کیا تھا، عجیب روایت ہے کہ جب ہمارے نور کو پروردگار عالم نے خلق کیا اس میں کچھ بھی نہیں تھا، ہم تھے اور ہم نے پروردگار عالم کی توحید کا اقرار کیا۔ پروردگار تھا، ہمارا نور تھا، ہم نے پروردگار عالم کی تقدیس کی، ہم نے پروردگار عالم کی تمجید کی، کہ ہم جو ہیں کہ جن کی وجہ سے سب کچھ مخلوق ہوا، کہ وہ مرحلہ وہ تھا کہ جب پروردگار عالم ہمارا نور موجود تھا، اور اس کے بعد جب پروردگار عالم نے فرشتوں کو خلق کیا تو فرشتوں کی کیفیت یہ تھی کہ جب وہ خلق ہوئے تو انہوں نے ہمارے نور کو دیکھا، اور جب ہمارے نور کو دیکھا تو ایسا نور چمکتا ہوا انہیں نظر آیا کہ وہ سمجھے کہ شاید ہم پروردگار عالم کے نور ہیں۔ یہ فرشتوں کا کہنا ہے کہ وہ سمجھے کہ ہم پروردگار عالم کا نور ہے۔ جیسے ہی انہوں نے یہ سمجھا، ان کے دل میں خیال پیدا ہوا، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ہم نے پروردگار عالم کی تقدیس کی، پروردگار عالم کی تمجید کی، اور ہم نے پروردگار عالم کی تسبیح کی، کہ ہم نے زبان سے کہا، ہم نے کہا سبحان اللہ، پروردگار تو تمام برائیوں سے پاک ہے۔ تو جیسے ہی ہم نے کہا، یہ ہم نے اس لیے کہا تھا تاکہ فرشتے اس خطا میں نہ رہ جائیں کہ ہمیں خدا سمجھ گئے۔ یہ اہل بیت کا نور ہے، یہ محمد والے محمد کا نور ہے، جو اللہ کے رسول کی زبانی خود اللہ کے رسول ارشاد فرماتے کہ جیسے یہ ہوا، اس کے بعد فرشتوں نے محسوس کیا کہ انہوں نے سبحان اللہ کہا تو پہچانا کہ پروردگار کوئی اور ہے، فرشتوں نے سبحان اللہ کہا۔ کہ جیسے ہی انہوں نے یہ دیکھا کہ ہماری عظمت و شان بڑی عجیب ہے کہ پروردگار عالم کی ہم تسبیح کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ہماری بڑی شان ہے، کہ جیسے یہ دیکھا ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، پروردگار کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کہ انہوں نے ہم سے سیکھا، ہم نے ان کو سکھایا، انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ۔ کہ جب انہوں نے ہماری شان اور منزلت دیکھی، اتنا بڑا مقام دیکھا، تو اس میں خطا میں آ گئے، کہ پھر ہم نے ایک جملہ کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کا کوئی طاقت و قوت نہیں ہے پروردگار عالم کے علاوہ، کہ ہم پہچانوانا چاہتے تھے، ہم بتلانا چاہتے تھے کہ دیکھو جتنی قدرت اور جتنی شان ہماری تمہیں نظر آ رہی ہے، تم اللہ کے فرشتے ہو، وہ مخلوق کے جو معصوم ہے، جب وہ فرشتے محمد والے محمد کے نور کو دیکھ کر دھوکہ کھا رہے ہیں، اب اندازہ کیجیے اس کا منزلت و مقام کیا ہے، کہ ان فرشتوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا،
کا جیسے یہ بات ہوئی انہوں نے محسوس کیا کہ ہم کوئی عظمت والے نور ہیں، اور اس عظمت والے نور کے ساتھ جب انہوں نے ہمارے بارے میں یہ کیفیت دیکھی کہ ہم پروردگار عالم کی یہاں سے نعمت حاصل کر رہے ہیں اور اس نعمت پر شکر ادا کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ہم نے اسی وقت کہا الحمدللہ تمام تعریفیں پروردگار عالم کے لیے کہ ہم نے یہ جملہ کہا، فرشتوں نے ہم سے سیکھا اور جملہ کہا کہ الحمدللہ. اور پھر اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اے علی، جن فرشتوں کو ہمارے سامنے پیدا کیا گیا ہو، جو ہم سے درس حاصل کر چکے ہوں، جنہیں ہم نے اللہ کی پہچان کرائی ہو، وہ ہم سے افضل کیسے ہو سکتے ہیں؟ صلاۃ علی محمد والا. اور پھر بڑھ کر یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ علی، اس وقت کہ جب پروردگار عالم نے آدم اور حوا کو پیدا کیا، جب آدم کا پتلا بنا لیا گیا اور اس آدم کے پتلے کے بارے میں تمام فرشتوں کو یہ حکم دیا گیا کہ جیسے ہی میں اس میں روح پھونکوں تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم سجدہ کرو گے. علی اس وقت جب سجدے کی کیفیت ہونے والی تھی، لیکن یہ سجدے کا حکم اس وقت دیا گیا جب آدم کا پتلا تو تیار ہو چکا تھا، لیکن جب ہمارے نور کو ان کے صلب میں قرار دیا گیا تب پروردگار عالم نے ہمارے نور کے احترام میں کہا کہ جا کر آدم کو سجدہ کرو. کہ ہمارے نور کا احترام تھا، یہ ہماری عظمت تھی کہ آدم کو سجدہ کروایا تھا. سجدہ عبودیت نے پروردگار کی نشانی تھا، خدا کے حکم پر اس کے فرشتوں کی اطاعت تھی، لیکن تعظیم ہماری تھی کہ جس کی وجہ سے آدم کو سجدہ کروایا گیا. کہانی ہماری منزلت و مقام اتنا عرصہ والا ہے، ہم ان اہل بیت کے چاہنے والے ہیں کہ جن کا مقام یہ ہو کہ جو اللہ کے رسول اس طرح ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان اہل بیت کے چاہنے والوں کا مقام کیا ہوگا. کہ ان اہل بیت کے چاہنے والوں کا مقام یہ ہے کہ اسی حدیث سے ایک جملہ کہ جس میں اللہ کے رسول نے یہ جملہ کہا کہ یہ فرشتے کے جن کے بارے میں تم سوال کر رہے ہو یہ تو ہمارے خادم نہیں ہے بلکہ ہمارے محبوں کے خادم شمار کیے جاتے ہیں. یہ فرشتے ہمارے چاہنے والوں کے خادم ہیں، نوکر ہیں. اور اس وقت اللہ کے رسول نے ایک آیت ارشاد فرمائی الذین یحملون العرش ومن حولہ، وہ افراد وہ فرشتے کہ جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور عرش کے اطراف کو اٹھائے ہوئے ہیں، پروردگار عالم کی تسبیح کرتے ہیں، اس کی تمجید کرتے ہیں، اس کی حمد کرتے ہیں، اور ان کی ذمہ داری ہے وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ استغفار کرتے رہیں. کس کے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں گا؟ ان کے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں جو ہماری ولایت کا اقرار کرنے والے ہیں. صلوات پڑھی محمد علیہ وسلم. کم فرشتوں کو تو اہل بیت کے چاہنے والوں کا بھی خادم قرار دیا گیا، ان کا مقام کیا. اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے معراج کے حوالے سے چند شواہدیں پیش کی. میں ایک جملہ فقط نقل کر رہا ہوں کہ جیسے جیسے جبریل مجھے معراج پر لے کے جاتے تھے 2 مرتبہ اجازت طلب کرتے تھے، اپنے لیے بھی اجازت طلب کرتے تھے، میرے لیے بھی اجازت طلب کرتے تھے. اور جیسے جیسے ایک مقام وہ آیا کہ جہاں جبریل نے کہا کہ اے اللہ کے حبیب یہاں آپ کی منزلت تو ہے کہ آپ جا سکتے ہیں، لیکن یہاں اس سے آگے اگر ایک قدم میں نے بڑھا ہے تو میرے تو بالوں پر چل جائیں گے. یہ آپ کا مقام ہے کہ آپ نہرین کے ساتھ جا سکتے ہیں، لیکن میری حد اس سے زیادہ نہیں. جبریل جو فرشتوں کے سردار ہیں تو ان کا مقام جب یہ ہو تو اہل بیت کا مقام کیا ہوگا، اور ان اہل بیت کے چاہنے والوں کی ذمہ داری اور ان کا مقام کیا ہوگا کہ جن اہل بیت کے چاہنے والوں کو ان فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اگر اہل بیت کا چاہنے والا دنیا میں اگر خطا بھی کر جائے تمہاری ذمہ داری ہے ان کے گناہوں کی بخشش خدا سے طلب کرتے رہو. عجیب احترام، عجیب ایک ایسی نوعیت ہے کہ جو فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے، خاص طور پر اس بعد میں اس مقام پر کہ جہاں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے حوالے سے روایتیں ملتی ہیں تو پروردگار عالم کے ایسے لطف و کرم نظر آتے ہیں.
کہ کہیں پروردگار یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ جو حسین کا ظاہر ہے، جو حسین کے عشق میں زیارت کا سفر کر رہا ہے، اس کے جسم سے پسینے کا ایک قطرہ نکلتا ہے، بس پروردگار عالم اس ایک قطرے کے بدلے میں 70,000 فرشتوں کو پیدا کرتا ہے۔ جب ایک چاہنے والے کی منزل تو مقام یہ ہو کہ اس کے پسینے کی اتنی اہمیت ہو کہ پروردگار اس سے 70,000 فرشتے پیدا کرے، اور جو قیامت تک وہ عمل انجام دے اس کے نام اعمال میں لکھا جائے۔ آپ اندازہ کیجیے حسین کے چاہنے والے عزادار کا مقام کیا ہو، اور جیسا ہی جتنا اعلیٰ و عرفہ کسی شخص کا مقام ہوا کرتا ہے، ذمہ داری بھی اس سے قدر آگے بڑھ جایا کرتی ہے کہ جب مقام اتنا اعلیٰ ہے تو ان اعلیٰ و عرفہ مقام کے ساتھ ان اہل بیت نے زندگی گزار کے بتلا دیا کہ دیکھو اتنا مقام کہ جو ہماری وجہ سے تمہارے حصے میں آیا ہے، یاد رکھو جب ہم اس اعلیٰ و عرفہ مقام پر یہ عمل کرتے ہوئے نظر آئے تو تم کبھی ان کاموں کے انجام دینے میں شرم محسوس نہ کرنا، کبھی یہ محسوس نہ کرنا کہ اگر کسی غریب کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا پڑے تو اپنی عزت میں کمی نہ سمجھو، یہ احترام سمجھو کہ پروردگار عالم کی طرف سے تمہیں توفیق ہوئی کہ تم اپنے ان ایام کو یاد کرو کہ کبھی تمہارے ساتھ بھی ایسا تھا کہ تم ان کیفیتوں سے گزرے ہو۔ یہ ہر انسان کے ساتھ ہے۔ امیر المومنین کا وہ کیسا رویہ ہے کہ امیر المومنین جو کی روٹی روزانہ روایت کا جملہ ہے کہ جب جو کی روٹی اپنے ساتھ لیتے ہیں تو اسے گیڑا لگا کر پہاڑ لگا دیتے ہیں۔ سوال ہوا کہ مولا کیوں گیڑا لگا دیتے ہیں، کیا ایسا ہے کہ کوئی لے لے گا؟ کہ نہیں، خوف فقط اتنا ہے کہ جب میرے بچوں کو معلوم ہوتا ہے، حسن حسین کو معلوم ہوتا ہے تو وہ اس پر روغن اور تیل چھڑک دیتے ہیں، اسے بہتر بنا دیتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ خلیفۃ المسلمین ہوں اور کسی ایسے شخص کی طرح غذا تلامل کروں جو کم ترین غریب سے بڑھ کر ہو۔ میری رعایا میں اگر کوئی کم ترین ہوگا تو وہ اس طرح کی غذا استعمال کرتا ہے۔ میں چاہتا ہوں، میں پسند کرتا ہوں کہ علی کہ جو کائنات کا مشکل ہوتا ہے اس کی غذا ایسی ہے۔ یہ اہل بیت کا پیغام ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام انما شیعۃ جعفر، اگر جعفر صادق کے شیعہ بننا چاہتے ہو تو یاد رکھو جعفر صادق کا شیعہ فقط وہ ہے، اور جب فقط کا لفظ آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ان صفات پر تو عمل کرنا ضروری ہو گیا۔ اگر یہ صفات نہ ہو اس کا مطلب یہ کہ جعفر صادق کے شیعہ کہلانا مشکل ہے، خود امام انکار کر دیں گے کہ من عطف بطنہ پر جاؤں، کہ جس کا پیٹ پاک ہو۔ کہنا کتنا آسان ہے کہ جس کا پیٹ پاکیزہ ہو، جس کی شرمگاہ عفیف ہو، پاکیزہ ہو، کتنا آسان ہے کہنا۔ لیکن آج کل کے دور میں ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بعض اوقات میں یہ تنبیہ نہیں کر رہا، میں تلقین سے نہیں کر رہا، میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہی معاشرے کے ایسے افراد یا ایسے گروہ ہیں، ہمارے ہی کمیونٹی کے ایسے واقعات سننے کو ملتے ہیں۔ میں آپ کی بات نہیں کر رہا، لیکن آپ یقیناً ذمہ دار سے ٹھہرائیں گے کہ اگر آپ کو بھی معلوم ہو یا آپ کے اطراف میں کوئی ایسی بات ہے تو کم سے کم حل کرنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں کر رہا کہ آپ کے ساتھ کی طرف یہ مسئلہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اگر یہ چیز سننے کو ملے گی کسی ہماری ہی کمیونٹی کا لڑکا زنا کرتا ہوا، ہمارے ہی کمیونٹی میں اگر اس طرح کی کیفیت پیدا ہو جائے کہ جو عزتوں سے کھیلتا ہوا نظر آئے، پھر لعنت ہے ایسے افراد پر کہ جو اپنے آپ کو شیعہ کہلائیں، اپنے آپ کو جعفر صادق کے ماننے والے کہلائیں اور ان کی حرکتیں ایسی ہوں، تصور نہیں ہو سکتا، یہ سوچا نہیں جا سکتا کہ جعفر صادق کا شیعہ ہو اس طریقے سے۔ کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ کسی کے پیٹ میں حرام ہو جس حرام کی خاطر امام حسین علیہ السلام عصر عاشور کہتے رہے گا کہ اگر تمہارے شکموں میں یہ حرام جب تک غذا موجود ہے، یاد رکھو میں حسین امام وقت معصوم امام جن کی زبان سے نکلا ہوا معصوم کلام، تو میں کہہ رہا ہوں میں فاطمہ کا بیٹا تم سے مخاطب ہوں، لیکن میری بات کا اثر تمہارے اوپر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے حرام غذا استعمال کیے ہیں۔ یہ انسان تو اس بدبختی کی طرف لے جاتا ہے جہاں انسان اہل بیت کی مودت و محبت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم آج کسی
ایسی برائی کو یا کسی ایسی کمی کو یا کسی ایسی نقص کو چھوٹا سمجھنا. اسی لیے شاید جو معصومی علیہ السلام نے پیغام دیا کہ جو انسان کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کرتا ہے وہی گناہ کبیرہ. پہلے سمجھ میں نہ آئے شاید، لیکن اگر اس سیناریو کو غور کریں کہ کوئی چیز ایسی ہوتی ہے کہ بعض اوقات چھوٹا سمجھ کر اگنور کر دی جاتی ہے، لیکن یہی چھوٹی برائی بعض اوقات اتنا بڑھ کر کتنا بن جاتی ہے کہ سارے معاشرے کو تباہ کر سکتی ہے. امام حسین علیہ السلام کے سامنے وہ خوشی اور وہ شانی کہ جب آئے تھے نماز کو پڑھتے تھے، نام لیتے تھے، اللہ اکبر کی سلائے بلند کرتے تھے، لیکن مسئلہ کیا تھا؟ اہل بیت کی مقصد سے دور ہو گئے تھے. کوئی نہ کوئی تو وجہ رہی ہے، کوئی نہ کوئی تو ایسا نفس رہا ہے تو کیا اہل بیت کی مقصد سے دور ہوئے. اگر اہل بیت کی مقصد اب بھی باقی ہوگی تو یقیناً اس دور میں بھی ایسے افراد یقیناً تھے کہ جن میں اب بھی غیرت باقی تھی، اب بھی ایسی محبت باقی تھی، اب بھی محبت کا اتنا حصہ تھا کہ جو انہیں کھینچ کر حسین کی پہنچ تک لے آیا. توجہ کرنے کی ضرورت ہے. امام فرماتے ہیں اگر کوئی ایسا نہیں ہے تو یاد رکھو جعفر صادق کا شیعہ نہیں بن سکتا. وہ شدت جہاد اپنی کوشش کے اندر بھرپور ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو ایک مرتبہ کام کیا نہیں ہوا چھوڑ دیا، ایک مرتبہ کوشش کی کسی نیکی کو انجام دینے کی، کسی برائی کو کم کرنے کی، نہیں ہوا چھوڑ دیا. اپنے بچوں کی تربیت میں کسی نقص کو دور کرنے کی کوشش کی، اپنے رشتے داروں کو کسی چیز کو کمی کو پورا کرنے کی کوشش کی، نہیں ہوا چھوڑ دیا. کہیں ایک مرتبہ والا مومن نہیں ہوا کرتا، جو مسلسل کوشش کرتا ہے وہ ہمارا مومن ہے. وہ رضا فضا بہو اسے امید ہوتی ہے کہ پروردگار عالم اس کی نیکیوں کا بہترین ثواب حاصل دے گا. اسے پروردگار عالم سے خوف ہوتا ہے کہ جب پروردگار عالم کی ایک معصیت بھی انجام دے گا تو پروردگار کو معصیت کے بدلے میں اسے عذاب دے سکتا ہے. یہ شاہ جعفر صادق کے شیعہ کی صفات ہیں. وہ ہے کہ جو اس طریقے سے نمازتے ہوئے نماز، جو اس طریقے سے اہل بیت اپنے چاہنے والوں کی اس طرح تربیت کرتے ہوئے نظر کہ ایک مرتبہ ایک شخص مولا امام سجاد علیہ السلام کے قافلے آپ صورتحال کو ملاحظہ کیجیے کہ روایت کو شیخ عباس قمی نے نقل کیا ہے حسن المقال میں. آپ اندازہ کیجیے گا اس قافلے کے ساتھ کہ جو واقعہ کربلا مکمل ہوا اور اس واقعہ کربلا کے اختتام کے بعد قافلہ روانہ ہوا شام سے، کربلا کی زیارت کرتا ہوا مدینہ آ رہا. آپ اندازہ کیجیے اس قافلے کی صورت حال کیا تھی. یقیناً مسائل کی روایتوں میں آپ نے تفصیلی حالات سنے کہ ان کے حالات کیا تھے، اس وقت دل کی کیفیت کیا تھی، اس وقت کتنا دل ٹوٹا ہوا تھا، ہر ایک کا گھر اجڑا ہوا ہے. جب گئے تھے تو علی کی بیٹی نے ہی فریاد کی تھی نانا کے روزے پر آ کر، نانا جب گئے تھے تو ہماری گودیاں آزاد تھی، آئے ہیں تو اپنے بچوں کو لوٹا کر آئے، ہمارے گھر برباد ہو گیا، فاطمہ کا گھرانہ اجڑ گیا. اس کیفیت میں ایک اہل بیت کا چاہنے والا کئی قافلے والوں کے ساتھ ساتھ سفر کرنا، لیکن کوشش یہ کرتا ہے کہ جیسے اہل بیت کا قافلہ جہاں رکے اس سے تھوڑا سا دور رکے. ایسا نہ ہو اہل بیت کے گھرانے کی جو خواتین انہیں تعارف کروانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ قافلہ کس پر مشتمل تھا، اس میں کتنے مرد تھے؟ ایک امام سجاد علیہ السلام، چند بچے جس میں امام محمد باقر علیہ السلام بھی موجود ہیں، اور اس کے بعد تمام خواتین ہیں. کیا میں نے ان خواتین کی حرمت کا پاس کیا؟ مجھے اچھا نہیں لگا کہ ان خواتین کے قافلے کے ساتھ قریب بھی جاؤں. ایسا نہ ہو میری نظر اس پر پڑے، ان کی نظر مجھ پر پڑے، اور کوئی ایسی شرمندگی، کوئی ایسی کیفیت محسوس ہو کہ انہیں اجنبی پن محسوس ہو. میں نہیں چاہتا تھا ان احترام میں ان سے دور دور چلتا رہا. لیکن ایک وقت آیا کہ جب امام کو معلوم ہوا اور میری ملاقات ہو گئی، اس وقت جب امام کو معلوم ہوا کہ میں اس عمل کو اس لیے انجام دے رہا ہوں، آپ اندازہ کیجیے کتنا مختصر عمل ہے، کتنی باریک سی کیفیت ہے، ہم توجہ بھی معلومات نہیں کرتے. اس میں تو کہانت کے احترام میں میں یہ کام کرتا رہا. جب امام کو معلوم ہوا
سید ذاتیوں کو معلوم ہوا، زینب ام کلثوم کو معلوم ہوا کہ ان لوگوں نے، ان افراد نے اپنے ان لوٹے ہوئے زیورات میں سے کچھ زیورات نکالے، اور جب انہیں معلوم ہوا کہ ہم ان کے چاہنے والے ہیں اور ان کا احترام کر رہے تھے، انہوں نے کچھ زیورات مجھے لا کر دیے۔ اہل بیت کی عظمت کیا ہے؟ اگر اہل بیت کی خاطر اگر انسان ایک ذرہ برابر بھی نیت کی قربانی دیتا ہے، اہل بیت اس کا انسان نہیں رکھ سکتا، اسے پلٹا دیتے ہیں، اس کا دل دنیا میں مدد کر دیتے ہیں، آخرت میں بھی راضی ہیں۔ کہ اس وقت اہل بیت کی خواتین نے اپنے ان زیورات کتنی محبت کی، ان لوٹے ہوئے زیورات سے، کہ وہ زیورات میری خدمت میں بھجوا دیے، اور یہ کہہ کر بھجوائے کہ تو ہمارا چاہنے والا ہے، تو نے ہمارا خیال رکھا، ہم تیری اس اجر کو ادا کرنا چاہتے ہیں۔ اب اندازہ کیجیے تو مومن کی صورتحال کیا ہو کہ میں نے وہ تمام زیورات واپس کر دیے، کہا اے سید ذاتی ہوں، اے میرے مولا، اے میرے آقا، میں نے کام اس لیے نہیں کیا تھا کہ میں آپ سے دنیا میں کچھ چاہتا تھا، میں فقط اس لیے کر رہا تھا کہ مبت اہل بیت کا حق ادا کرنا چاہتا تھا۔ دل اتنا خالص ہو کہ اہل بیت کی خاطر اگر کوئی ایسی کام، ایسی مشکل کو اٹھانی پڑے، اگر کوئی اتنا بھی امتحان ہو تو اہل بیت کی محبت کی خاطر سامنے سے مال مل رہا ہے کہ نہیں، مال نہیں چاہیے، اس لیے نہیں کیا تھا کہ مال ملے، اس لیے کیا تھا کہ محبت اہل بیت کا اجر ملے، اس لیے کیا تھا تاکہ قیامت کے دن اللہ کے رسول کو منہ نکال سکوں کہ اللہ کے رسول، میں نے اپنے شرمگاہ کو بھی پاک رکھا، میں نے اپنی آنکھوں کو بھی پاک رکھا، اور میں نے کوشش کی کہ اہل بیت کے قریب بھی نہ جاؤں کہ نہ ان کو شرمندگی ہو، نہ مجھے کوئی ایسا سامنا کرنا پڑے۔ یہ اہل بیت کا کیا ہے کہ اس وقت امام سجاد علیہ السلام نے کہا نہیں، ہم تمہیں کچھ دینا چاہتے ہیں۔ ایک بٹوا ایک پتھر اٹھایا، سیاہ پتھر تھا، اس سیاہ پتھر پر امام نے اپنے نقش مقرر کیا، اپنی انگوٹھی سے نقش کیا، کہا اے شخص، تو نے ہمارا احترام کیا ہے، تو نے ہماری مدد اختیار کی ہے، اگر تجھے دنیا اور آخرت کی کوئی حاجت ہو اس پتھر سے طلب کرنا، پروردگار تیری ہر حاجت کو پورا کرے گا۔ اس شخص کہتا ہے کہ میں نے اس پتھر کو سنبھال کر رکھا، میری جب بھی کوئی حاجت ہوئی میں نے اس پتھر سے طلب کیا، پروردگار عالم نے اسی وقت مجھے عطا کیا۔ جب اہل بیت سے نسبت ایسی ہو تو وہ عام سا کالا پتھر بھی اتنا متبرک ہو جایا کرتا ہے کہ جس کے توسل اختیار کرنے پر پروردگار دعائیں قبول کر لے، جس سے توسل کرنے پر پروردگار عالم راضی ہو جائے۔ بس ایک جملے کا اضافہ کر رہا ہوں کہ جو مومن، جو ایمان والا، جو اہل بیت کا چاہنے والا اگر اپنے آپ کو اہل بیت کے مزاج میں ڈھال کر اس طرح سے بنا لے جیسا اہل بیت چاہتے ہیں، تو یقیناً جب اہل بیت سے متوسل ہوگا اس کی دعائیں یقیناً مستجاب کی جائیں گی۔ علی اللہ کے رسول کا جملہ ہے کہ علی وہ ہے کہ جنہوں نے میری مصیبتوں کو دور کیا، میرے امتحانات کو پورا کیا ہے۔ علی وہ شخصیت ہے، علی وہ اس میں اعظم ہے کہ جن کے بارے میں علماء کے جو وظیفے بتاتے ہیں یا اس طریقے سے اسماء پر جنہوں نے کام کیا ان احادیث کا مجموعہ نکالا، اور وہاں پہ یہ علی کا نام ایسا ہے کہ جس نام سے اگر توسل کیا جائے تو پروردگار عالم اس میں اعظم کے مقابلے میں دعا کو قبول کر دیتا ہے۔ یہ ولایت علی ایسی چیز ہے جو دنیا میں بھی انسان کو عطا کرتی ہے، آخرت میں بھی عطا کرتی ہے۔ یہ ولایت علی کہ جس پر ہماری جانیں قربان، اگر ایک ولایت پر جتنے امتحانات دینے پڑے ہمیں صرف اتنا یاد رکھنا ہے کہ جو اہل بیت نے امتحانات دیے وہ یقیناً ہمارے امتحانات سے کہیں بڑھ کر ہیں، جس کا تصور نہیں ہو سکتا۔ پروردگار عالم نے دیکھیے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں، امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث جب پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے عہد کو پورا کرو، تمہاری ذمہ داری کہ اپنے عہد کو پورا کرو۔ معصوم فرماتے ہیں کہ یہ عہد کون سا ہے جس کو پورا کرنا ہے؟ بلکہ ولایت اہل بیت کا عہد ہے کہ اگر اس ولایت اہل بیت کے عہد کو پورا کرو گے، پروردگار کہتا ہوں کوئی بیان دیکھوں
میں اپنا عہد تمہارے لیے پورا کر دوں گا. کہا وہ کون سا عہد ہے؟ کہا وہ عہد یہ ہے کہ پروردگار عالم یہ کہتا ہے کہ جو شخص پروردگار عالم کی محبت میں اہل بیت سے محبت رکھے گا پروردگار اس کے لیے جنت کو تیار کر دیتا ہے. یہ اہل سنت کے منابع کے اندر حدیث موجود ہے. 9 مراتب بیان کیے گئے. میں تو مسائل سے قریب ہو رہا ہوں. یہ آخری حدیث آپ کے سب سے عرض کر رہا ہوں کہ جو شخص آل محمد کی محبت سے مر جائے وہ شہادت کی موت مرتا ہے. جو آل محمد کی محبت سے مر جائے اس کی موت ایسی ہے کہ اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. جو آل محمد کی محبت سے مرتا ہے اس کا مرتبہ یہ ہے کہ اسے جنت کی طرف ایسے لے جایا جائے گا جیسے دلہن کو اپنے شوہر کے گھر لے جایا جاتا ہے. جب آل محمد کی محبت سے کوئی انسان مرتا ہے تو اس کی کیفیت یہ ہے کہ پروردگار عالم 2 دروازے جنت کے لیے اس کے لیے کھول دیتا ہے. جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے. عجیب منزلت ہے, عجیب مقام ہے. آل محمد کی محبت ایسی ہے کہ اگر آل محمد کی محبت پر موت آ گئی تو وہ موت ایسی ہے کہ کوئی انسان کو توبہ شدہ موت نصیب کرے گی. یعنی اسے توبہ کرنے کی اگر توفیق نہ ملی, آل محمد کی محبت ایسی ہے کہ جو تائب محسوس کرے گی انسان کو. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اگر آل محمد کی عداوت ہو, اگر دوست ہو, تو اسی حدیث میں کہ وہ شخص جب مرے گا تو وہ کفر کی موت مرتا ہے. جس نے خدا کے عہد کا انکار کیا اس نے خدا کا انکار کیا اور وہ کفر کی موت مرنے والا ہے. وہ پروردگار عالم کے اگر حساب و کتاب کے مراحل پر لایا جائے گا تو وہ کفر کے اعتبار سے حساب و کتاب کے مراحل پر طے کیا جائے گا. اس سے ہے بس یہ ولایت اہل بیت یہ ولایت حدیث جس کا حکم اس طریقے سے دیا گیا. اس آیت کو میں نے آپ کی خدمت سے تلاوت کیا تھا, اس کے حوالے سے ربط مسائل کی ایک حدیث آپ کی خدمت سے عرض کر رہا ہوں کہ جب میرے مولا امام سجاد علیہ السلام جب شام میں داخل ہوئے ہیں عجیب کیفیت کی. آپ نے یقیناً روایت سنی ہے, امام سے پوچھا گیا مولا سب سے زیادہ مسائل کہاں پڑے؟ امام نے کربلا نہیں کہا, امام نے کوفہ نہیں کہا, امام نے کہا شام. شام میں کیا ہوا؟ امام کا جملہ بڑا عجیب ہے. کہا شام میں اس طریقے سے ہمیں لایا گیا جس طرح چور کو بیلم کے کافر قیدیوں کو لایا جاتا ہے. ہمیں اس طریقے سے ذلیل و رسوا کیا گیا. ہمیں درباروں اور بازاروں میں گھنٹوں کھڑا رکھا گیا. ہمیں اس طرح غلاموں کی طرح محسوس کیا گیا. اس کو بھی پورا برآمد ہوتا ہے. ایک مرتبہ امام سجاد سے مخاطب ہوتا ہے, عجیب جملہ کہتا ہے خدا کا شکر ہے جس نے تم باغیوں کی بحث سنی کی, تم سرکشوں کی بحث سنی کی, تمہیں قتل کیا. خدا کا شکر ہے. امام سجاد کہتے ہیں عجیب جملہ ہے. کیا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ کہا ہاں میں نے قرآن پڑھا ہے. کیا تم نے یہ آیت پڑھی ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى؟ کہاں میں نے یقین پڑھی ہے. کیا تو جانتا ہے قربہ کون ہے؟ کیا تو قربہ ہم ہے جن کی محبت تم پر فرض کی گئی اور تم ہماری یہ حالت پر خوش ہو رہے ہو. یہ امام سجاد کی کیفیت ہے. بڑا عجیب امتحان ہے امام سجاد کا. ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. امام سجاد قید خانہ شام میں خدا کسی بھائی پر ایسی مصیبت نہ لائے. بھائی اور بہن کا عجیب رشتہ ہے, بیان سے باہر ہے. جب بھائی اور بہن کی محبت ایسی ہو کہ 3.5-4 سالہ بہن اس عالم میں کہ راستے میں کسی نے تماشے لگائے ہیں, کسی نے دودھ چھینے ہیں, کسی نے پھولوں کی بارش کی ہے, کسی نے تماشا مارا ہے. بس ایسی کیفیت میں جب شام کے زندان میں سکینہ پڑتی ہے, جب شام کی زندان کا سفر شروع ہوا تو سکینہ سوال کرتی ہے شام کا وقت ہوا تو سکینہ نے دیکھا اے بھائی اے بھیا یہ سب اتنے شام کو کہاں کی طرف جا رہے ہیں. عجیب سوال ہے. بھائی کی عجیب محبت ہے. بھائی جواب دیتے ہیں امام وقت ہے کہاں پرندے صبح اپنے گھونسلوں سے نکلا کرتے ہیں, سارا دن رزق کی تلاش کرتے ہیں. جب شام کا وقت آتا ہے اپنے اپنے گھروں کی طرف روانہ
ایک مرتبہ رو کر عجیب حالت ہے سکینہ روتی جاتی ہے اپنے بابا کو یاد کرتی جاتی ہے رات کا وقت آ گیا سکینہ تڑپ رہی ہے آج دیکھو قرار نہیں آتا آج کے لیے ایسی ہے دیش میں دشمنی نہیں ہوتا ایک مرتبہ اس کے نیت میں جب گریا پڑا یہی کے آرام میں خلل ہوا کہاں معلوم کرو یہ بیوی رات کے وقت میں کیوں گریا کر رہی ہے جب معلوم ہوا کہا وہ بیوی چاہتی ہے حسین کے سر کو طلب کرتی ہے اے خدا کی بیٹی پر ایسا وقت ڈرا ہے وہ بات ہوا بیوی جو اپنے بابا کو یاد کر رہی ہو ایک مرتبہ حسین کا سجا سچ میں رکھ کر لایا گیا ایک مرتبہ سکینہ نے دیکھا کہا کیا لایا گیا کہا میرے بابا آ گئے ایک مرتبہ محسوس کیا کہا میرے بابا آ گئے کہا کہاں ہے ایک مرتبہ سچ لایا گیا کہا دیکھا میرے بابا کا سر ہے ایک مرتبہ اپنے بابا کی سر کو لے کر میں نہیں جانتا کیا بریاد کی ہوگی یقیناً جب کافی عرصے کے بعد بابا کے سر کو دیکھا ہو ننھی بچی کو جب کوئی اپنا پرائے دیش میں کافی عرصے کے بعد نظر آئے تو کیا حالت ہوا کرتی ہے بچی اپنے حالت کو بیان کرتی ہے یقیناً سکینہ نے کہا ہوگا ارے بابا مجھے چھوڑ کر کہاں چلے گئے بابا ارے بابا تیری جدائی میں سکینہ نے تماشے بابا ارے تیری جدائی میں سکینہ کے گوشواروں کو چھینا گیا ارے بابا تیری جدائی میں سکینہ کو اونٹ کی کوٹ سے گرنا پڑا بابا ارے سکینہ کو وہ امتحان بھی دینا پڑا سکینہ کو آپ کی بیٹی کو اونٹ کی کوٹ سے ایسے باندھا گیا سکینہ کو کوٹ زخمی ہوتی جاتی تھی ویسی اونٹ دوڑتا جاتا تھا ارے سکینہ اپنے ہم کو کیسے بیان کرے بابا میری کیفیت بڑی عجیب ہو گئی بابا جب میری دنیا کا ہو ارے بابا میں آ کے غم میں مسائل سے تھک گئی بابا مجھے اپنے پاس بلا لیں ایک مرتبہ سکینہ کی آواز تو بند ہو گئی ایک مرتبہ بیوی کو اشارہ کیا کہا معلوم کیا جائے سکینہ کی کیا حالت ہے شاید قرار آ گیا ہو شاید سکینہ کو نیند آ گئی شاید حسین کے سر کو دیکھ کر تسلی ہو گئی لیکن دانش کو یاد کرتی ہے یہ عجیب تسلی تھی یہ عجیب موقع تھا سکینہ نے یقیناً تسلی پائی تھی سکینہ نے یقیناً آرام پایا تھا لیکن آرام وقتی نہ تھا ارے ہمیشہ کے لیے سکینہ اس سارے قرض کو چھوڑ کر اپنے بابا سے ملاقات کر گئی اپنے بابا کا وطن کرتی رہی فریاد کرتا ارے ہائے سکینہ زینب کبریٰ نے فریاد کی ہوگی ارے بھیا تیری ایک عبادت تھی اس کی عبادت نہ کر سکی بھیا زینب شرمندہ ہے ایک سکینہ کی نوبت ہمارے قریب توجہ کو بھی بارگاہ میں مقبول فرما ہمارے مدین کے جرمان کبیرہ و صغیرہ سے مغفرت فرما جو دنیا موجود ہیں اس کے علاوہ جو آپ کے رشتہ میں تمام دنیا میں جو موجود پروردگار ان کے دلوں میں جو حج گزارا تو اس کے علاوہ جو جائے حاجات ان کے دلوں میں پروردگار محمد والے محمد علیہ خانوں کا سکھا پروردگار کو اس وسیلوں کو رد نہیں کیا کرتا پروردگار اسی وسیلے سے دعا کرتے ہیں بارے اللہ ہم سب کے تمام حاجات کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما بارے اللہ دنیا اور آخرت کا ہر خیر نصیب فرما دنیا اور آخرت کے ہر شر سے ہم سب کو محفوظ فرما بارے اللہ جو واسطہ محمد والے محمد کا بیماری کا غلط یقینی کا واسطہ ان پر اٹھائے جانے والے مسائل کا واسطہ دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مومنات پریشان حال میں مصیبت زدہ میں کسی امتحان میں آزمائش میں بیماری میں مبتلا پروردگار ان سب کو ان مصیبتوں آزمائشوں سے اور ان تمام بیماریوں سے نجات
نجات عطا فرما، ہمارے زمانے کے ایمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو اونچاوان انسان میں شمار فرما. اپنے مضمون کو یاد کرتے ہوئے تمام شہدائے ملت جعفری اور خاص طور پر آج شہید ہونے والے مولانا بلال علی دربانی، شہید حیدر علی، شہید مظفر علی، مدثر علی اور اپنے تمام مضمون کو شامل کرتے ہوئے میری والدہ اور بہن کو بھی شامل کرتے ہوئے ایک مرتبہ خدا رحمت اور 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.